یعنی باتیں نہ تم کو مل گی تو تمہیں جا کے ذرا ایک میڈیا دیکھو کبھی یعنی باتیں نہ تم کو مل گی تو تمہیں جا کے ذرا۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، یہ حج کا موسم چل رہا ہے۔ اسی مناسبت پر میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے میں پیش کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حج کی فرضیت کو بیان فرمایا ہے کہ حج یعنی زیارت بیت اللہ کن لوگوں پر واجب ہے، فرض ہے۔ ماشاءاللہ اس سال ہمارے بستی سے بھی چند لوگ گئے ہیں، اور بہت ایسے لوگ ہیں بستی کے اندر جن پر حج فرض ہو چکا ہے، مگر وہ اس ڈر کی وجہ سے اس فریضہ کو انجام نہیں دے رہے ہیں کہ پیسے میں کمی واقع ہو جائے، یا جو دنیاوی ضروریات ہے، خواہشات ہے، آرزو اور تمنائیں ہیں، وہ ہماری رہ جائیں گی۔ بزرگ اور دوستو، ذرا دھیان سے اور اچھی طرح سے سنیے اور یاد رکھیے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ 2 کا تعلق مال سے ہے، باقی جو 3 اعمال ہیں، بنیادی اصول ہیں۔ سب سے پہلے کہ اس بات کی گواہی دینا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس میں ہم سب برابر ہیں۔ جتنے بھی مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، ہم سب برابر ہیں۔ اس کے بعد دوسرا فرض جو آپ پر عائد ہوتا ہے، ہمارے اوپر عائد ہوتا ہے، وہ ہے نماز۔ یہ بھی آسان کام ہے۔ سال میں 1 مہینہ روزہ آتا ہے، اس کو بھی ہم سب مل کر رکھتے ہیں، یہ بھی آسان عبادت ہے۔ زکوٰۃ اور حج جو ہے، اس میں ہمارا سب سے محبوب ترین چیز جو مال ہے، یہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان دونوں فریضہ سے جو ہے ہم کوسوں دور ہیں، اور اس میں بڑی لاپرواہی اور کوتاہی ہم لوگ برتتے ہیں۔ زکوٰۃ کا معاملہ یہ ہے کہ جو صاحب نصاب ہیں، تخمیناً اندازے سے جو ہے تھوڑا بہت مال نکال دیتے ہیں، غریبوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور حج کے لائن میں تو ہم لوگ بہت ہی دور ہیں، بہت پیچھے ہیں، یہاں تک کہ ہمارا مال ختم ہو جاتا ہے اور حج کا فریضہ ہمارے ذمہ رہ جاتا ہے، ہماری موت آ جاتی ہے۔ تو بزرگوار دوستو، یاد رکھیے گا کہ یہ جتنے فرائض ہیں، بلوغیت کے بعد سے ہمارے اوپر لاگو اور فرض کیا جاتا ہے۔ نماز کا حال یہ ہے کہ ہم بڑھاپے کے انتظار میں جی رہے ہیں کہ نماز ابھی ہم کو نہیں پڑھنی ہے، ابھی کمانا ہے، دنیا حاصل کرنا ہے، اپنی خواہشات مٹانا ہے، تکمیل کرنا ہے، اس کو پوری کرنا ہے۔ اس کے بعد جب عمر ڈھل جائے گی، دنیا کو ہماری ضرورت نہیں رہے گی اور ہم کو دنیا کی ضرورت نہیں رہے گی، اس وقت اور کیا کام رہے گا؟ مسجد میں جا کر یہی سب کریں گے؟ نہ ہوش حواس رہے گا، نہ وضو کا پتہ رہے گا، نہ طہارت کا کچھ سمجھ میں آئے گا، اور ہم نماز پر نماز پڑھتے چلے جائیں گے، قبول ہو یا نہ۔ بزرگوار دوستو، بے شمار لوگ ہیں جن پر حج جو ہے فرض ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس اتنا مال و دولت ہے کہ وہ اپنے گھر سے مکہ مدینہ اور وہاں سے پھر اپنے گھر تک سہولت کے ساتھ آمد و رفت کر سکے، اور جتنے دن حج کے ایام میں وہاں پر وہ قیام پذیر ہوگا، وہاں پر رہے گا مکہ مدینہ میں، تو اتنے دن کا اپنے گھر والوں کے لیے انتظام کر کے جا سکے، ایسے لوگوں پر جو ہے حج فرض ہے۔ لیکن اس فریضہ کو ہم جو ہے آخری عمر میں جو ہے ادا کرتے ہیں۔
25-30 سال کی عمر میں اگر حج فرض ہو جائے تو اس کو اور 25-30 سال انتظار کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس ابھی جوان لڑکی ہے، اس کی شادی بیاہ کرنی ہے، اور شادی بیاہ ہم لوگ کس طرح کرتے ہیں ہم لوگ کو معلوم. یہ شادی بیاہ کرنا یہ اچھی چیز ہے، عمدہ کام ہے، لیکن بزرگ اور دوستوں یہ حج کا پیسہ شادی میں خرچ کر دینا جو ہے یہ شریعت کا تقاضا نہیں ہے. شریعت نے جو ہے شادی کو آسان بنایا ہے، بالکل آسان بنایا ہے، لیکن اس کو ہم نے مشکل بنا لیا ہے اور یہ جو بچا کچا رقم ہے شادی بیاہ میں ختم کر دیتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ حج ہمارے اوپر کیسے فرض ہوگا، پیسے ہی ہمارے پاس نہیں. فرض آپ کا ہو چکا ہے، آپ پیسہ ختم کر چکے ہیں، آپ کو میدان حشر میں اس کا جواب دینا پڑے گا کہ تم نے حج کیوں نہیں کیا، تمہارے اوپر حج فرض. بعض لوگوں کو اگر کوئی مجبوری ہے، بیماری لاحق ہے یا دل کمزور ہے، وہ ہوائی سفر نہیں کر سکتا ہے، تو وہ اتنا مطلب کہ کمزور ہے، اپنے سے مسئلہ بنا لیتا ہے کہ کسی کو بدلے میں حج کرنے کے لیے بھی نہیں بھیج سکتا ہے، وہ پیسے کو کھا جاتا ہے اور اپنے آپ جو ہے شریعت گڑھ لیتا ہے کہ ہم نہیں جا سکتے، ہمارے ساتھ بیماری ہے، پریشانی ہے. تو بزرگ اور دوستو، آپ حج بدل بھی کرا سکتے کسی کے ذریعے، لیکن وہ کام بھی یہاں پر نہیں دیکھا جاتا. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید اور پھٹکار لگائی کہ جن لوگوں کے پاس طاقت ہے، مال و دولت کی فراوانی ہے، اور اس کے باوجود اگر وہ حج نہیں کرتا اور اس کی موت آ جاتی ہے، تو بزرگ اور دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا. اللہ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، یعنی خاتمہ کیسا ہوگا یہ ہم نہیں کہہ سکتے. تو بزرگ اور دوستو، خواہشات کے پیچھے ہم جو دوڑتے رہتے ہیں، اور اہم ترین فریضہ حج جیسے، زیارت بیت اللہ جیسے فریضہ کو ہم جو انجام نہیں دے پاتے. شادی بیاہ جب ہو گئی، لڑکی جوان ہو گئی، شادی بیاہ کر دیے، اب دوسرا دماغ لگاتے ہیں کہ ابھی تھوڑا سا ایک بڑھیا سے مکان بنانا ہے. یہ جو مکان ہے ماڈل کے حساب سے صحیح نہیں ہے، فلاں صاحب اس طرح مکان بنایا، اس سے عمدہ اور بہترین مکان ہم کو بنانا ہے، وہ پیسے اس میں جو ہے لگا رہا ہے. بڑھیا مکان بنانا اور شادیوں میں فضول خرچی کرنا یہ فرض نہیں ہمارے ذمے. بچوں کی شادیاں کرانا، بچوں کے لیے گھر کا انتظام کرنا یہ اچھی بات ہے، لیکن جو ہے حج کے پیسے سے ان چیزوں کو انجام دینا یہ عقل مندی کی بات نہیں. حج آپ کے اوپر فرض ہو چکا ہے. جیسے ہی مال و دولت کی فراوانی آپ کے پاس ہو گئی تو آپ پر جو ہے حج فرض ہو چکا ہے. اگر آپ فرض کو چھوڑ دیں گے تو اسلام آپ کا مکمل نہیں ہوا، نامکمل ہوا. اس لیے کہ اسلام کی جو عمارت تعمیر کی گئی ہے، رکھی گئی ہے، وہ 5 ستونوں پر رکھی گئی. تو ایک طرف جو ستون نہیں ہوگا، حج کو ہم نے چھوڑ دیا، وہ عمارت جو ہے ناقص اور نامکمل ہوگا. میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہمیں ارادہ کرنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے. جن لوگوں کے پاس مال و دولت نہیں ہے ان کو بھی دعا کرنا چاہیے، ارادہ اور نیت کر کے رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ ہمیں حج کرنا ہے، لیکن پیسہ ہونے کے باوجود بھی نیت ہم نہیں کر پاتے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں، بزرگ ہستی ہیں، بغداد شہر کے رہنے والے. انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، جب کوئی بندہ نیت کرتا ہے کہ ہمیں حج کرنا ہے، زیارت بیت اللہ کرنا ہے، مکہ مدینہ کی زیارت کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی خواہشات کی تکمیل فرماتے ہیں. اور اگر دنیا میں تکمیل نہیں ہوئی تو میدان حشر میں حاجیوں کے فہرست میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے. چنانچہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ واقعہ لکھتے ہیں کہ ٹھیک دھوپ کے وقت، دوپہر کے وقت، ایک نوجوان شخص میرے گھر پر آیا. میں مریدین کے ساتھ جو ہے حجرے میں بیٹھا ہوا تھا. خوب سخت جو ہے چلچلاتی دھوپ تھی، اور اسی وقت ایک خوبصورت عمدہ سیرت والا ہٹا کٹا نوجوان میرے دروازے پر آیا اور دروازہ جو ہے کھٹکھٹانے لگا.
میں گھبرا گیا کہ اتنا زور سے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، کون ہے، جلدی کھولو دیکھو کیا بات ہے۔ دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان کھڑا ہے، اس کے چہرے سے معلوم ہو رہا ہے کہ بھوکا پیاسا بھی ہے، اور دھوپ کے وقت چل کر آیا ہے، چہرہ جو ہے مرجھا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے سلام کلام کر کے اس کو اندر بلایا اور کہا کہ پہلے پانی پی لو۔ کہا کہ نہیں حضرت، میں پانی پینے نہیں آیا، کھانا کھا لو، کچھ کھا لو، جو بھی ناشتہ پانی وغیرہ ہے، اس کے بعد بات چیت کریں گے بیٹھ کر۔ کہا کہ حضور میں آپ کے پاس پانی پینے کھانا کھانے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ تو کہا پھر کس لیے آیا؟ وہ نوجوان کہتا ہے کہ حضرت میں حج کرنا چاہتا ہوں، مجھے حج کا ارادہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ مدینہ مکہ کی زیارت کروں، اور میں سید گھرانے سے ہوں، میں اپنے نانا جان مدینے میں جا کر نانا جان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بابو ٹھیک ہے، تمہارا ارادہ بہت نیک ہے، عمدہ ہے، بہتر ہے، تو تم حج کرو گے تو میرے گھر میں کیوں آئے ہو؟ چلے جاؤ مکہ مدینہ، حج کرنے کے لیے میرے یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بار بار اصرار کرنے لگا۔ تو ظاہر سی بات ہے، بہت آدمی کچھ باتیں ایسی ہیں جو کھول کر نہیں بول پاتا ہے، مگر اگلا جو ہے وہ سمجھ جاتا ہے یہ بار بار جو ریکویسٹ کر رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے۔ سمجھ گئے کہ پیسے کی ضرورت ہے۔ کہا کہ پیسے کی ضرورت؟ کہا جی ہاں مجھے پیسے کی ضرورت ہے، میں غریب آدمی ہوں، میرے تن پر بدن پر جو کپڑا آپ دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، اور مجھے جو حج کا ارادہ ہے، حج کرنا میں چاہتا ہوں، مکہ مدینہ جانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بابو جب تم غریب ہو، تمہارے پاس مال نہیں ہے، وسعت نہیں ہے، اتنا آمدنی نہیں ہے، تو حج تمہارے پر تو فرض نہیں ہے۔ جب تم ارادہ کیا ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں حج کا ثواب مرحمت یوں ہی فرما دیں گے، تمہارا ارادہ نیک ہے، مضبوط ہے۔ کہنے لگے کہ نہیں، میں حج کرنا چاہتا ہوں، اور مدینے میں جا کر اپنے نانا جان کے روضہ اقدس کا زیارت بھی میں کرنا چاہتا ہوں۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی تو اللہ والے تھے، اور اللہ والے کے پاس دنیا نہیں ہوا کرتی، تو انہوں نے کہا کہ بابو تم ایسے لوگوں کے پاس آئے ہو، ایسے آدمی کے پاس جس کے پاس خود کچھ نہیں ہے، تمہیں میں کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تو یہ ایک چاندی کا سکہ ہے، اس کو میں بڑی حفاظت سے رکھا ہوں، اس سکے کو لے کر تم حج کرنے کے لیے چلے جاؤ۔ اب وہ سکہ لینے کے بعد اس کے چہرے مبارک کی طرف دیکھنے لگا۔ ظاہر سی بات ہے وہ ایک درہم جو ہوگا چاندی کا سکہ آج کے دور میں مشکل سے 500 روپیہ ہوگا اس کی قیمت۔ 500 روپیہ میں حج کیسے آدمی کر لے گا؟ آج کل تو دھنباد آنے جانے میں 500 آدمی کا خرچ ہو جاتا ہے، اور حج کی بات ہے، اگر کوئی آدمی کسی سے اس دور میں یہ مطلب کہ مطالبہ کر لے کہ مجھے حج کرنا ہے، کچھ پیسے دیجیے آپ، اب کوئی 500 کا نوٹ پکڑا دے تو وہ کیا کرے گا؟ 500 روپیہ اور اپنی طرف سے ملا کے ہم ہی کو واپس کر دے گا کہ جائیے آپ ہی حج کر لیجیے۔ آپ تو 1 روپیہ دیا، ایک چاندی کا سکہ ان کے پاس تھا، حضرت کے پاس دے دیا، کہا کہ جاؤ حج کرنے چلے جاؤ۔ اب وہ جو ہے چلے گئے، وہاں سے نکل گئے، بغداد سے اور بھی بہت سارے لوگ جا رہے تھے، قافلہ تھا، ہجوم ایک جماعت تھی جو مکہ جا رہے تھے۔ یہ جو ہے یہ آواز لگاتے ہوئے وہاں سے نکل گئے کہ میرے پاس ایک سکہ ہے اور یہ تن پر بدن پر لباس ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اور میں حج کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آواز لگاتے ہوئے چلا گیا، اور جاتے جاتے ایک گلی کے اندر جو ہے وہ داخل ہو گیا، ایک محلے کے اندر گھس گیا، اور سیدھا ایک آدمی کے آنگن میں پہنچ گیا۔ وہاں پر دیکھا کہ لوگوں کا بڑا ہجوم لگا ہوا ہے، بھیڑ ہے، اور ایک جنازہ جو ہے وہاں پر رکھا ہوا ہے، اور ان کے جو میت کا جو مال و اسباب ہے سب اکٹھا کر کے رکھا ہے، اور جو ڈاکومنٹس وغیرہ، دلیل، پرچہ، کاغذ وغیرہ سب کچھ سامنے میں ٹیبل کے اوپر رکھا ہوا۔ یہ وہاں پہنچا اور اپنا رٹ لگانے لگا کہ میں مکہ جانا چاہتا ہوں، میرے پاس چاندی کا ایک سکہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اگر آپ لوگ کچھ تعاون کر دیں تو میری خواہش پوری ہو جائے، اللہ پورا کر دے، زیارت کرا دے اللہ تعالیٰ۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ رے تعاون کی کیا ضرورت ہے، یہ جتنا تم مال و دولت دیکھ رہا ہے نا یہ سب کچھ تمہارا ہے۔ وہ گھبرا گیا، ٹینشن میں آ گیا کہ یہ لوگ جو ہے ہم سے مذاق کر رہا ہے۔ پہلا مذاق تو جنید بغدادی نے کر لیا
کہ ایک چاندی کا سکہ پکڑا دیا اور کہا کہ جاؤ حج کرنے کے لیے. اور یہ دوسرا مذاق یہ لوگ بھی سب مل کر رہے ہیں, کہہ رہے کہ یہ سارا مال و دولت تمہارا اٹھا کر لے جاؤ. 100 اونٹ بھی بنا ہوا تھا وہاں پر. تو کہا کہ حضرت ہمیں جو ہے مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے, ایک سواری چاہیے, ایک اونٹ چاہیے. کہ یہ 100 اونٹ بنے ہوئے ہیں, ان کو لے جاؤ, یہ تمہارا ہے. کہ یہ میرا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان لوگوں نے بتایا, مجمع میں جو کھڑے تھے لوگ جنازہ کے سامنے, میت کے سامنے, ان لوگوں نے بتلایا کہ یہ جو میت تم دیکھ رہے ہو انہوں نے وصیت کر کے گیا ہے, اس لیے کہ ان کا اوپر کا رشتہ بھی کوئی نہیں ہے, ان کا باپ دادا وغیرہ لکڑ دادا سکڑ دادا کوئی نہیں ہے, اور نیچے کا بھی کوئی نہیں ہے, بیٹا پوتا پر پوتا کوئی نہیں ہے اس کا, یہ اس کا کوئی یہاں پر جو ہے وارث نہیں ہے. تو انہوں نے وصیت کر کے گیا کہ جو سب سے پہلے میرے جنازے کے سامنے میں میرا گھر آئے گا تو اس کو یہ ساری جائیداد اس کو سپرد کر دینا, دے دینا. اب یہ آدمی جو ہے بولا خیر وہ بات کی بات, ابھی ہم کو حج کرنا ہے. حج کا نشہ اونٹ اس کے سر میں چڑھا ہوا تھا. ایک اونٹ لیا اور لے کر کے وہ جو ہے قافلہ کے ساتھ مل گیا. بغداد سے جو اور بھی حاجی لوگ جا رہے تھے حج کرنے کے لیے, ان کے ساتھ وہاں پہنچ گئے مکہ. ان لوگوں نے بتایا کہ اس آدمی کو ہم لوگوں نے دیکھا کہ جو بچا ہوا وقت ملتا صرف عبادت ریاضت میں گزرتا, اور جو وقت بچتا خدمت کرتا وہ حاجیوں کا, یا تو عبادت کرتا یا خدمت کرتا, اور یہ سوتا نہیں, دن رات اسی میں لگا ہوا رہتا. پھر مدینہ گیا, وہاں بھی روضہ رسول کی زیارت کی, رویا, دعا مانگا, سب کچھ کیا, زیارت وغیرہ. اور پھر جب حج ہو گیا تو واپس اسی جگہ پر آیا, وہی میت کے پاس. وہ تو دفن کفن ہو گیا تھا ان کا. تو ان کے گھر کے صحن میں یہ سارا مال و جائیداد, ڈاکومنٹس, دلیل وغیرہ سب اسی طرح سے رکھا ہوا تھا. لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ تو حج کر لیں, آپ کی خواہش پوری ہو گئی, یہ سارا مال جو ہے آپ کو وصیت کر دیے گئے ہیں صاحب میت, اسے آپ اٹھا کر لے جائیں. اب یہ سوچ رہے ہیں, ظاہر سی بات اللہ والے جو ہے دنیا داری سے بچتے ہیں, یہ دنیا داری اچھی چیز نہیں ہے. اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ غریب آدمی امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے, اس لیے کہ وہ حساب کتاب میں پھنسا رہے گا. اب غریب آدمی میں کچھ حساب کتاب نہیں ہے, تھوڑا بہت 54-58 ہے, پلس مائنس کیا تورنت ختم ہو گیا, شام تک رزلٹ آ گیا, جاؤ ادھر جانا ہے. تو یہ مال و دولت اچھی چیز نہیں ہے. اچھی چیز ہے اگر استعمال صحیح ہو, شریعت کے دائرے میں ہو, تو پھر یہی مال و دولت آپ کو جنت تک پہنچا دے گا. اور اگر شریعت کے دائرے سے باہر اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو قیامت کے روز میدان حشر میں یہی مال و دولت ہمارے لیے جو ہے وبال جان بن جائے گا. بہرحال وہ پہنچ گیا, اور مال و دولت اب سب لوگوں نے ریکویسٹ کیا کہ آپ کے نام میں وصیت کر کے گیا, آپ کو جو ہے لے کر جانا ہے. اب وہ مال جو ہے گاڑی میں لوڈ کیا, زمین جگہ تو اپنی جگہ پڑی ہوئی دکھا دیا, یہ فلاں فلاں کھیت, فلاں فلاں دکان مکان, یہ سب کچھ انہیں کا تھا, یہ آپ کے نام کر دیا, اور یہ 100 اونٹ ہے, اس کو بھی لے جائیے. اب یہ سوچا کہ ہم تو لیں گے نہیں, لیکن اسی چاندی کے سکے کی برکت سے ہم مدینہ مکہ گھوم کر آ گئے ہیں, تو کیوں نہ ہم حضرت جنید بغدادی کو جو ہے ہدیہ کر دیے سارے مال و جائیداد. جب ان کے دروازے میں گیا اور دوبارہ کھٹکھٹایا تو پھر حضرت نکل گئے, دیکھا کہ یہ وہی نوجوان ہے. کہا کہ حج کر لیا؟ کہا جی ہاں حضرت, اللہ کا کرم ہے, اللہ نے زیارت بیت اللہ کرا دیا, حج مکمل ہو گیا. تو پھر کیوں آیا یہاں پر؟ کہا کہ زمزم کا پانی لیجیے. کہا ٹھیک ہے چلو دو. آیا پیا, سب کچھ کیا. اس کو کہا حضرت تھوڑا باہر نکلیے. باہر کیا کروں؟ تو تھوڑا سا یہ 2 منٹ کے لیے. کہا کہ یہ جتنے آپ جائیداد اور یہ سواریاں, یہ ڈاکومنٹ, یہ جو کچھ دیکھ رہے ہیں آپ نا, یہ میں آپ کو ہدیہ کرنا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کمینہ, آج میں 70 سال سے دنیا سے بھاگ رہا ہوں, اور یہی دنیا لے کر تم میرے قدموں میں آیا ہے. مجھے ضرورت نہیں, ہٹو یہاں سے, بھاگ جا تم, اور وہ میرا چاندی کا سکہ جو ہے واپس کر دو. آج کے بعد تمہارے چہرہ میں دیکھنا نہیں چاہتا ہوں. وہ چاندی کا سکہ واپس کرو, تم دنیا پیش کر رہے ہو میرے اوپر, میرے سامنے میں. بولا چاندی کا سکہ آپ کیا کیجیے گا, اتنی بڑی جائیداد دے رہے ہیں, زمین, مکان, دکان, سواریاں, اونٹ, گھوڑے, اس کو آپ ٹھکرا رہے ہیں, اور یہ ایک زنگ شدہ, جنگ لگا ہوا چاندی کا سکہ 1 روپیہ, اس کو آپ کیا کریں گے؟ تو وہ کہنے لگے کہ دیکھو اے نوجوان,
یہ چاندی کا سکہ ہے جس نے تم سے پہلے 22 لوگوں کو حج کروایا اور یہ تمہارا 23واں نمبر ہے، اس لیے یہ میں سکہ تم کو نہیں دے سکتا۔ تو بزرگار دوستو، بات اور بھی لمبی چوڑی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آدمی کی نیت اور ارادہ اگر صحیح ہو، لگن ہو، طرف ہو دین کے کام میں، ارادہ اگر بنائے کہ ہمیں نماز کا اہتمام کرنا ہے، ہمیں زندگی میں حج کرنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور پہنچا دے گا، کوئی نہ کوئی بہانہ لگا دے گا، منٹوں میں جو ہے انتظام کر دے گا۔ خاص کر کے وہ حضرات سے گزارش ہے کہ ہر آدمی کو اپنی دولت کا پتہ ہے کہ ہمارے اوپر حج فرض ہے یا نہیں، لہذا اس معاملے میں بلا چون و چرا آپ کو شادی بیاہ بچوں کا نہیں سوچنا ہے، آپ کو مکان دکان نہیں سوچنا ہے، فرض آپ کے اوپر ہو چکا ہے، آپ حج کر لیجئے، اس کے بعد آپ دنیا داری کرتے رہیے۔ لیکن اگر بغیر حج کیے آپ کے اوپر حج فرض تھا، واجب تھا، اور آپ نے حج نہیں کیا اور شادی بیاہ اور مکان کے چکر میں آپ کی موت ہو گئی، تو شادی بیاہ اور مکان کا سوال آپ سے نہیں کیا جائے گا کہ تم نے اپنے بچوں کے لیے فلیٹ خوبصورت مکان کیوں نہیں بنایا، ٹائلس والا روم کیوں نہیں بنایا، یہ سوال نہیں ہوگا، ہرگز نہیں ہوگا۔ تم نے اپنے بچوں کی خوبصورت دھوم دھام سے شادی کیوں نہیں کیا بینڈ باجا کے ساتھ، 100 آدمی کا ولیمہ کیوں نہیں کیا، 2-4 آدمی میں کیوں تم نے کفایت کر دیا، یہ سوال نہیں ہوگا، بلکہ فرائض کے بارے میں سوال کیا جائے گا، جہاں گاڑی ہماری پھنس جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو مال و دولت سے نوازا ہے، ان پر حج فرض ہو چکا ہے، انہیں چاہیے کہ اول فرصت میں اس فریضہ کو انجام دے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔